نصرت جان کر امیر جماعت کہہ رہے ہیں کہ تفصیل سے ذرا یہ بھی بتا دیں کہ کتنی اماؤنٹ میں ہوا اور کیا کیا آپ کو عطیات اور باقی چیزیں میسر آئی. محترمہ ڈاکٹر نصرت طارق صاحب قرآن انسٹیٹیوٹ واسطہ ہے. جی معزز خواتین و حضرات، انشاءاللہ العزیز یہ ایک ماڈل ادارہ ہوگا جہاں خواتین اور بچیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے گا. اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کے ذریعے دین کی مستند تعلیم اور شعور معاشرے میں عام کیا جائے گا. آج ایک بڑا چیلنج خاندان کو درپیش ہے. مستحکم خاندان مستحکم معاشرے کی ضمانت ہوتا ہے. اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے خواتین کو تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت، عصری اور معاشرتی مسائل کا حل دینا ہے. فیملی کاؤنسلنگ کے ذریعے سے شرح طلاق کو کم کرنے کی کوشش کرنا ہے. اب اس ویمن ایکسلنس سینٹر کے تحت جو قرآن انسٹیٹیوٹ کا پورا پروگرام ہے، اس میں میں بتاؤں کہ مشن یہ ہے کہ امت مسلمہ کی خواتین کو قرآن و سنت کی باضابطہ تعلیم دے کر ایسی مومنات کی تیاری کرنا ہے جن کے گھر اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے تربیت گاہ ہوں اور جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے میں عملی طور پر شریک ہوں. اس کے جو پروگرام ہم انشاءاللہ العزیز شروع کرنے جا رہے ہیں، بنیادی کورسز ہیں، کچھ اس کے لانگ کورسز ہوں گے، کچھ شارٹ کورسز ہوں گے، تاکہ خواتین اور بچیوں کو جس طرح کی سہولت میسر ہے اپنے ٹائم کے اعتبار سے وہ ان کو جوائن کر سکیں. لانگ کورسز میں فہم القرآن ڈپلومہ کورس ہے جس کی مدت 1.5 سال، قابلیت کم از کم میٹرک. فہم دین ڈپلومہ کورس جس کی مدت 2 سال ہے، اس کے لیے بھی قابلیت کم از کم میٹرک ہے. تجوید و تفہیم کورس اس کی مدت 2 سال ہے، تعلیم کی اس میں کوئی قید نہیں. پھر ہمارے شارٹ کورسز ہیں جس میں حدیث کورس 6 ماہ پر مشتمل ہے. سہ-ماہی فہم القرآن کورس ہے جس میں قرآن، ترجمہ و تفسیر، حدیث، تجوید، فقہ اور سیرہ یہ سبجیکٹس جو ہیں وہ شامل ہوں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈ کورس ہے. یہ سب سے زیادہ جو شارٹ کورسز ہیں وہ ہمارے یہ ہوں گے جو 3 سے لے کر 10 دن تک مشتمل ہوں گے. اس میں لیکچرز بھی ہوں گے اور ٹریننگز بھی ہوں گی، جس میں جیسے سیرہ کورس ہے، حج اور عمرہ ٹریننگ ورکشاپ ہے، تربیت اولاد، علم المیراث، یہ لیکچرز پر مشتمل ہوں گے. ان کورسز کے ساتھ ساتھ ہماری پلاننگ ہے کہ کمپیوٹر کورسز کا بھی اجرا کیا جائے، جس کے لیے ایک کمپیوٹر لیب کا منصوبہ پیش نظر ہے. یہ بھی آپ سب کے تعاون سے انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتی جاؤں کہ ہم نے یہ جو پروجیکٹ مکمل کیا اللہ کے خاص مدد اور تائید سے، اس حوالے سے میں بتاؤں کہ 2 سال قبل اس کام کا آغاز کیا گیا تھا. جگہ کی خریداری کا عمل جولائی 2021 میں مکمل ہوا. 1,52 لاکھ اس میں یہ جگہ خریدی گئی. محترم امیر جماعت نے 30 جولائی 2021 کو سنگ بنیاد رکھا اور آج الحمدللہ 1.5 سال سے بھی کم عرصے کے مختصر سے عرصے میں یہ عمارت پایہ تکمیل کو پہنچی. اس پروجیکٹ کی تکمیل میں بھی موجودہ مہنگائی نے کافی اثرات ڈالے، لیکن الحمدللہ اس سارے کے جو تخمینہ تھا اگرچہ اس سے زیادہ اخراجات آئے اور اب تک تقریباً 4.25 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اس پہ خرچ آ چکا ہے. لیکن اس سارے عرصہ میں بہت سی فرما ہستیاں بھی تھیں جنہوں نے بھرپور تعاون کیا. اس سوسائٹی کے رہنے والے لوگ جن کا بہت زیادہ تعاون رہا، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں. بہت سے دیگر افراد جن کے ناموں کی ایک لمبی لسٹ ہے، بہت ذوق و شوق سے تعاون ان کا جاری رہا. میں شکر گزار ہوں نظم حلقہ خواتین لاہور اور نظم صوبہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی اور ان کی ٹیم کا جن کے مشوروں اور رہنمائی سے یہ مرحلہ کامیابی تک پہنچا. شکر گزاری کے مستحق مردوں کی 2 رکنی کمیٹی، محترم بھائی غضنفر صاحب اور محترم بھائی اسد عمران صاحب، جنہوں نے گاہے بگاہے ہمیں اپنی معاونت دی. بے انتہا شکریہ اور ڈھیروں دعائیں محترم بھائی ظفر اقبال نصرہ صاحب کے لیے، جن کی ذاتی دلچسپی اور ہر طرح کی معاونت اس عمارت کی تکمیل کا باعث بنی. اللہ سے دعا ہے کہ اس کام کی تکمیل میں جس نے جتنا بھی حصہ لیا یہ اس کے لیے توشہ آخرت بنے. اور حاضرین کرام، کسی عمارت کی تعمیر واقعی بڑا کام ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کام انسانی ذہنوں کی تعمیر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بھی سرخرو فرمائے اور یہاں سے ہماری خواتین اور بچیاں
اپنی ذہنی اور فکری آبیاری کر سکیں۔ یہ ادارہ انشاءاللہ صبح سے شام تک کھلا رہے گا، مارننگ کی کلاسز بھی ہوں گے اور ایوننگ کی بھی۔ اپنی بچیوں اور خواتین کی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے اس کا انتخاب کریں۔ آپ کے اس تعاون کے ہم منتظر رہیں گے۔ کلاسز کا آغاز انشاءاللہ العزیز 1 مئی سے ہوگا۔ رمضان میں دورہ قرآن ہوگا۔ داخلوں کا آغاز آج سے شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر سے نوازے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ وہ ٹیم جنہوں نے یہ خواب دیکھا، ناظمہ صوبہ ہوں، ناظمات ضلع ہوں، ان کی قیادت کرنے والی شخصیت محترمہ سمینہ سعید صاحبہ، قائم کام کریمہ پاکستان سے ملتمس ہوں کہ وہ اختتامی گفتگو رکھیں۔ محترمہ سمینہ سعید صاحبہ، قائم کام کریمہ پاکستان۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان، محترم امیر حلقہ لاہور، محترم ذمہ داران جماعت اسلامی، عزیز بہنوں، خواتین اسلام اور میری بیٹیوں، میں اپنی ان تمام بہنوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں جنہوں نے دن رات کی محنت اور کوشش سے اس پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور یہ ان کا یہ اقدام قابل تحسین بھی ہے اور قابل تقلید بھی۔ یقیناً وہ تمام افراد جن کا یہاں پر ذکر بھی ہوا ہے جو اس منصوبے کی بنیاد سے لے کر اب تک اس میں شامل رہے، مبارکباد کے حقدار ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ وہ ہمیشہ سے خواتین کی فلاح و بہبود کے متعلق منصوبے بناتی رہیں اور ان پر عمل پیرا بھی ہوتی رہی ہیں۔ اس وقت جو ویمن ایکسیلنس سینٹر کا قیام اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی صرف خود معاشرے کا فعال حصہ نہیں بلکہ وہ معاشرے کے اندر موجود تمام خواتین کو اور ان تمام طبقات کو جو کہ اس معاشرے کا اہم حصہ ہیں، ان کے اندر اپنی دعوتی، خدمتی، فلاحی سرگرمیوں کے ساتھ موجود ہیں اور ان کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہتی ہیں۔ معاشرے کے ہر اس طبقے میں اور ہر اس بچی تک اور ہر اس گھر تک قرآن کی اور سنت کی رہنمائی کا کام کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں، اور وہ اس بات سے بھی آگاہ ہے کہ بڑے بڑے تعلیمی اداروں کی ڈگری ہولڈرز بھی قرآن و سنت کی رہنمائی کی متلاشی رہتی ہیں۔ لہٰذا اس پروجیکٹ اور اس ویمن ایکسیلنس سینٹر کا قیام نہ صرف اس علاقے کے لیے بلکہ لاہور شہر کے تمام مکینوں کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک مینارہ روشنی کا ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہم یہ بھی یہاں پر بتاتے چلیں کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی۔ اس وقت ملک کے اندر خواتین جن حالات کا شکار ہیں، ذہنی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی مسائل کے ساتھ بڑھتے ہوئے نفسیاتی مسائل، اور پھر اس میں یہ بڑھتی ہوئی روز بروز کی مہنگائی، بے روزگاری، گھریلو مسائل کا شکار خواتین، ٹوٹتے خاندان، جہاں ایک طرف انہیں کونسلنگ کی اور رہنمائی کی ضرورت ہے تو دوسری طرف ان کو قرآن کی رہنمائی کی بھی ضرورت محسوس کی گئی، اور اس ایکسیلنس سینٹر کو قائم کرنے کا خواب دیکھا گیا، اور آج الحمدللہ ہم اس کی جو اوپننگ ہے اس کو کر چکے ہیں۔ اس کا ایک حصہ جیسے کہ میری بہن نے بتایا کہ قرآن انسٹیٹیوٹ پر مشتمل ہے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے، لاہور کے اندر ایک ایسا مرکز قائم کیا جائے جہاں تعلیم، صحت، استحکام خاندان اور خانہ داری اور حالات حاضرہ کے معاشرتی چیلنجز کے بارے میں خواتین کی رہنمائی کی جائے، استحکام خاندان اور گھریلو مسائل کے حل کے لیے ایک مربوط پروگرام تیار کیا جائے جہاں پر ہم اپنی نوجوان نسل کو اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ذہنی آبیاری کر سکیں، اور خواتین جو کہ معاشرے کی اہم اکائی ہیں وہ اپنا مثبت اور مؤثر کردار
معاشرے میں ادا کرنے کے قابل ہو سکیں، اور خواتین کی صلاحیتوں کو جدید ذرائع کے ساتھ اس وقت جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کی روشنی میں ان کو اس طرح کی تربیت دی جائے کہ وہ نہ صرف نوجوان نسل کو بلکہ وہ اپنے معاشرے کے ہر اس طبقے تک پہنچیں اور ان کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ نفسیاتی اور ذہنی اور معاشی استحکام کے حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اور قرآن انسٹیٹیوٹ کے کورسز کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ویمن ایکسیلنس سینٹر ہے اس میں بھی خواتین کے حوالے سے بہت بہترین کورسز جو ہیں ان کا انعقاد کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے معاشی استحکام کے لیے بچیوں اور خواتین کو ہنر سکھانے کے ساتھ ان کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی معاشی ضرورت کو کیسے پورا کر سکتی ہیں۔ تعلیم اور تربیت اور سکل انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی چھت کے نیچے اس علاقے کی ماؤں کو، بیٹیوں کو، خواتین کو اور بزرگوں کو بھی ملے گی۔ انشاءاللہ اس سینٹر کے اندر ہماری وہ خواتین جو کہ ریٹائرڈ ہو چکی ہیں انہوں نے اپنی زندگیوں کا ایک حصہ گزار چکی ہوتی ہیں، ان کی تجربے کی روشنی میں بھی یہاں پر جو ہے ان کے لیے پروگرام رکھے جائیں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ اگر عورت کی تعلیم اور تربیت ایسے مدرسے میں ہو کہ جس میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہ ہو تو پھر وہ علم اور ہنر جو وہ سیکھے گی اس کے عشق اور محبت کے جذبات کے لیے موت کا باعث ہوگا، اور عورت اپنے مقصد تخلیق اور فرائض منصبی سے بالکل غافل ہو جائے گی۔ عورتیں خصوصاً مسلمان عورتوں کو اگر جدید مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنا ہی ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے دین کی بنیاد کو مضبوط کریں تاکہ مغربی علوم اس پر گمراہی اور غلط عمارت تعمیر کرنے پر مجبور نہ کر سکے۔ اور اقبال کی نظر میں عورت کی عظمت کا راز اس کے فرض اور عمومت میں پوشیدہ ہے، اور جس قوم کی مائیں بلند خیال، اعلیٰ ہمت اور شائستہ تہذیب کی یافتہ ہوں گی، اس قوم کے بچے یقیناً ایک اچھا معاشرہ تعمیر کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ اقامت دین کی اس تحریک اور فکری اس تحریک کے ساتھ وابستہ میری وہ تمام بہنیں جو آج کے اس پروگرام میں یہاں پر شامل ہیں، ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ تحفہ جو حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے آپ کے اس علاقے کو اور اہل لاہور کو دیا گیا ہے، آپ اس بلڈنگ کو بلڈنگ نہ سمجھے بلکہ اپنے بچوں اور اپنی بیٹیوں کی ذہنی آبیاری کے لیے اور آج کل کے جو مسائل ہیں اس کے حل کا ایک ذریعہ انشاءاللہ تعالی یہ ثابت ہوگا، اور یہ بہترین تحفہ آپ سب کو مبارک ہو۔ ہم آج کی اس تقریب میں شریک اپنے بہت ہی محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان کے آمد کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آ کر یہاں پر ہم سب بہنوں کی حوصلہ افزائی کی، اور ہم ان سے مزید حوصلوں کی اور دعاؤں کی درخواست بھی کرتے ہیں، اور اہل علاقہ سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ ایکسیلنس سینٹر آپ کا ہے، یہ آپ کے لیے ہے اور ان تمام ماؤں کے لیے ہے، ان بیٹیوں کے لیے ہے، ان بچیوں کے لیے ہے کہ جن کی تربیت کے سلسلے میں مائیں پریشان رہتی ہیں، اور جو گھروں کے اندر مسائل ہیں ان کے حل کے لیے آپ آ کر اس قرآن انسٹیٹیوٹ سے جڑ جائیے۔ اس عمارت میں بیٹھے ہوئے ان تمام بہنوں کو جو کہ یہاں پر آپ کے لیے وہ ساری سہولتیں اور آپ کو وہ محبت اور وہ آپ کو اپنائیت اور آپ کو توجہ دیں گی کہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کر نہ صرف انقلاب امامت کے راستے کو ہموار کریں گے بلکہ اپنے معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنا کر سب کی زندگیوں کو آسانی کی طرف لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ محترمہ سمیلہ سعید صاحبہ کا یہاں حلقہ خواتین اسلامی پاکستان۔ کل 8 مارچ ہے اور یوم خواتین ہے۔ حلقہ خواتین اسلامی لاہور نے ایک عظیم الشان واقعہ کا اہتمام کیا ہے۔ ناصر باغ میں 10:30 بجے
وہاں تمام خواتین سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں، اور جو مرد آئے ہیں وہ بھی اپنی گھروں سے خواتین کو بھیجیں۔ یہ بہت اہم واقعہ ہے کیونکہ عورت مارچ نے اس کے خلاف ایک رٹ کی، ہمیں اجازت نہ دینے دی، لیکن آج میرے علاقہ ابھی لاہور تشریف لائے ضیاء الدین انصاری صاحب، تو ان کو اجازت مل گئی ہے ہمیں الحمدللہ، اور یہ بات کو کامیاب بنانا ہم سب کا فرض ہے۔ وہاں تشریف لائیے، میرے قیم جماعت انشاءاللہ اس بات سے خطاب بھی کریں گے۔ میں اب درخواست گزار ہوں امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب سے کہ وہ ان لوگوں کے لیے دعائے خیر کریں جنہوں نے اس کار خیر میں دامے درمے سخنے ہر لحاظ سے کام کیا ہے، وقت دیا ہے، رقم دی ہے، اپنی تنظیمی صلاحیتیں دی ہیں۔ میں ملتمس ہوں ان محترم سراج الحق صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس کار خیر میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے، اور اس ادارے کی آئندہ کامیابی کے لیے، اور یہاں نسل نو کی جو تربیت ہونے جا رہی ہے اس میں معاونت کرنے والوں کے لیے دعائے خیر کریں۔ محترم جناب سراج الحق صاحب۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم